اور جو لقب ہے وہ جو دو مشہور لقب ہیں، ایک ہے غنی اور دوسرا ہے ذوالنورین۔ غنی کا ذوالنورین کو دیکھتے ہیں، ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والے، دو نوروں والے۔ اب یہ دو نوروں کا جو فلسفہ ہے، دو نوروں سے کیا مراد ہے کہ آپ دو نوروں والے ہیں، آپ کا لقب پڑ گیا دو نوروں والے۔ حضرات گرامی، جب غزوہ بدر ہوا نا، غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ، 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اب 313 مجاہد ہیں رسول اللہ کے ساتھ، غلام ہیں، اللہ کے محبوب کی سپہ سالاری کے اندر میدان بدر کی طرف جاتے ہیں، مدینہ کو چھوڑتے ہیں، تقریباً 140 کلومیٹر دور جا کر خیمہ زن ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کر کفار کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جب جانے لگے نا، بدر کی طرف روانہ ہونے لگے اللہ کے محبوب، تو اس وقت حضرت رقیہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی بیمار ہیں، جو آپ کے عقد میں ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ آپ نے جب سیدہ رقیہ کے حالات کو دیکھا نا، اپنی نور نظر کے حالات کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا اے عثمان، تم رک جاؤ، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے معاملات کو مکمل کرو، تمہارا جو شمار ہے وہ بدر کے مجاہدین میں بھی شمار ہوگا، شہداء میں بھی تمہارا شمار ہوگا۔ یہ اعزازی طور پہ اللہ کے محبوب نے ڈیوٹی لگائی کہ تم میری بیٹی کی دیکھ بھال کرو۔ غزوہ ہوا، بعد کے اندر جب آپ تشریف لائے نا واپسی مدینہ، تو آپ سیدہ رقیہ کی قبر پہ مٹی ڈال رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ سست رہنا، پریشان رہنا۔ ایک دن نا رسول اللہ نے پوچھ لیا، فرمایا عثمان بڑا پریشان رہتا ہے، کم بولتا ہے، طبیعت کے اندر بڑی سستی آ گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جب سے آپ کی نور نظر جدائی ہوئی ہے نا، اس دن سے عثمان پریشان رہتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری دوسری بیٹی بھی ہے، اس کا نکاح میں تیرے ساتھ کر دیتا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی سے پڑھا۔ جب عثمان غنی سے نکاح ہوا نا، اب دو نسبتوں سے، دو رسول اللہ کی بیٹیوں کی نسبت سے آپ کا لقب پڑ گیا ذوالنورین، دو نوروں والے۔ اللہ حضرت نے بھی کہا تھا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تم ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ادھر دو بیٹیوں کی نسبت حضرت سیدنا عثمان غنی سے ہوئی، تو آپ کا لقب پڑ گیا ذوالنورین، دو نوروں والے۔ اب اس پہ حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا، فرمایا کہ اے مولا کائنات، آپ کو یہ جو لقب آپ کے ساتھ لگایا جاتا ہے ذوالنورین کا، دو نوروں والے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دنیا میں نہیں، صرف یہ لقب آپ کا مالا اعلیٰ، فرشتوں کے اندر بھی جب ذکر عثمان ہوتا ہے تو اسی لقب سے فرشتے کہتے ہیں عثمان ذوالنورین، دو نوروں والے، دو نوروں والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہاں پہ علماء مفسرین نے لکھا، کہا کہ یہ جو ایک خاص اعزاز ہے نا، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک امتی کے گھر نہیں ہوئی، ایک شخص کے گھر نہیں ہوئی، ان کا عقد ایک شخص سے نہیں ہوا۔ یہ خاص اعزاز حضرت سیدنا عثمان غنی کو ہے کہ دو رسول اللہ کی بیٹیاں آپ کے عقد میں آئی، آپ کے نکاح میں آئی، آپ کے ساتھ ان کا وقت گزرا۔ حضرات گرامی، یہاں پہ الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، علامہ محب طبری کی کتاب ہے فضائل صحابہ پہ، انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب رسول اللہ اعلان نبوت نہیں ہوا،
رسول اللہ کی 2 بیٹیوں کا منگنی ابو جال کے 2 بیٹوں سے ہوئی. منگنی صرف نسبت قائم ہوئی. بڑی توجہ طلب بات کہنے لگا ہوں. اس بات کو ضیاء النبی شریف کے اندر پیر محمد کرم شاہ لذیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جب ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوئی 2 بچیوں کی صرف نسبت ہوئی ان کے ساتھ. اب وہ جو شخص تھے نا، جب اس اعلان نبوت ہوا اس ابو لہب نے رسول اللہ کی توہین کی، آپ سے اس نے دشمنی اختیار کر لی. ایت نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب و تب، رشتہ ختم ہو گیا. اب علامہ محب طبری کہتے ہیں ان 2 جو بچیوں کی صرف نسبت ہوئی ابو لہب کے بچوں سے، آگے کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی، شادی کا سلسلہ نہیں قائم ہوا، ازواجی معاملات نہیں ہوئے، صرف منگنی ہوئی، نسبت ہوئی. اللہ رب العالمین نے اس نسبت کی برکت سے ابو لہب کے ان دونوں بچوں کو دولت ایمان عطا فرما دی. فرمایا میرے محبوب کی بیٹیوں کی نسبت ہو اور یہ دنیا سے کافر چلے جائیں، یہ رب کو منظور نہیں ہے. حضرات گرامی، جب صرف نسبت ہو ابو لہب کے 2 بچوں سے رسول اللہ کی بیٹیوں کی، تو وہ دنیا سے حالت ایمان میں جائیں، تو مجھے بتائیں اس عثمان غنی کا کیا مقام ہوگا کہ جن کو میرے رب نے رسول اللہ کی بیٹیوں کے ذریعے اولاد سے نوازا تھا، اولاد عطا کی تھی، ان کا کیا مقام ہوگا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب اس لیے ملا کہ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی. دوسرا لقب غنی، آپ بہت بڑے غنی تھے، بہت بڑے سخی تھے. کوئی یہ نہیں کہ وہ جب حالت ایمان میں آئے، جب اسلام قبول کیا، آپ نے سیدنا صدیق اکبر کے تبلیغ پہ 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. اب یہ نہیں کہ اس وقت کوئی غریب تھے، نہ، اس وقت بھی مکے کے اندر گرد و نواح مدینہ کے اندر سب سے جو بڑا تاجر تھا اس کا نام عثمان ابن عفان تھا. بہت بڑا جو سخی تھا اس کا نام عثمان تھا. اللہ اکبر. میرے کریم آقا جب مدینہ ہجرت کر کے آئے نا، اس وقت اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو صدقے کی لوگ بکریاں دیتے، جانور آتے، ان کے لیے جگہ چاہیے. اب ان کو باندھا جائے. وہاں پہ مشرکین مکہ ہیں، مشرکین ہیں، مدینے کے اندر یہودی عیسائی موجود ہیں. اب ایسی جگہ چاہیے مسلمانوں کو جہاں پہ وہ اپنے جو مال مویشی تھے، صدقے کے تھے، جو لوگ زکوٰۃ دیتے، ان کا مال ہوتا، ان کو باندھتے. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جگہ چاہیے جانوروں کو باندھنے کے لیے. میرے کریم آقا نے فرمایا میرے عثمان کو بلاؤ، میرے عثمان کو بلاؤ. بلایا گیا. فرمایا عثمان فلاں زمین چاہیے. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے. فرمایا جاؤ جا کے دیکھ لو، اس کے معاملات ان کے ساتھ طے کر لو، پوچھ لو کیسی ہے، کتنے پیسے ہے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پھر تجارت ہو جائے گی، میں زمین دیکھ کر تجارت نہیں کرنا چاہتا، میں تو رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں تو حکم مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں پوری زمین خرید کر آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. وہ عثمان آپ نے خریدی، خرید کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کی نا، تو آپ نے اس مقام کو جنت البقیع بنا دیا مسلمانوں کا. فرمایا یہ مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف ہے. وہ جو مقام ہے نا، آج جاتے ہو باب السلام سے داخل ہوتے ہو، داخل ہو کر حاضری دے کر سامنے آپ کا چہرہ جب جنت البقیع کی طرف ہوتا ہے، وہ مقام جو خرید کر دینے والی ہستی ہے نا، اس ہستی کا نام عثمان غنی ہے. عثمان غنی ذو النورین ہے. اب اس مقام پہ پتہ ہے کون کون سوئے ہوئے ہیں، اس جگہ پہ کون کون آرام فرمائے. او جلنے والوں ذرا سننا، اس مقام پہ سیدہ کائنات بھی آرام فرما ہیں،
اس مقام پہ امام حسن مجتبی بھی تشریف فرما ہے، وہاں پہ موسیٰ کاظم آپ کی اولاد بھی تشریف فرما ہے، حضرت جعفر صادق کی اولاد بھی وہاں پہ تشریف فرما ہے، اہل بیت اطہار وہاں تشریف فرما ہے۔ حضرات گرامی وہ مقام جہاں پہ تشریف فرما ہے وہ اس کی ملکیت حضرت عثمان غنی کی ہے۔ حضرات گرامی اتنے بڑے سخی، اتنے بڑے غنی حضرت سیدنا عثمان غنی، جب غزوہ تبوک ہوا نا، غزوہ تبوک، اس وقت بھی آپ کی سخاوت عروج پہ تھی۔ آپ نے پہل مشکات کے اندر موجود ہے، آپ نے اپنے نا یہ جو قمیض کی آستین ہوتی ہے نا، اس کے اندر 1000 درہم دنائر آپ نے اس میں بند کیے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ وہ قمیض اٹھایا، آگے سے بند ہے، وہ پورا بھر کے لے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ممبر پہ تشریف فرما تھے، آ کر وہ پلٹ دیے۔ اللہ کے محبوب نے سونے اور چاندی کے وہ سکے ہوتے تھے، کرنسی تھی، آپ نے نا وہ اپنی جھولی میں ڈال کر نا اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح ہلا رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا پھرے، عثمان کا عمل اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اور ساتھ کیا فرمایا، اور ساتھ دوسری روایت ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا اے اللہ میں عثمان پہ راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔ عثمان غنی پہ میں راضی ہو گیا ہوں اور تم اللہ تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔ عثمان غنی پہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، باقی کوئی ناراض ہوتا پھرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب بندے پہ اللہ راضی ہو نا، اللہ کا رسول راضی ہو، اللہ کی مخلوق راضی ہو، باقی کسی کے راضی ہونے سے ناراض ہونے سے اسے کوئی نہیں فرق پڑتا، اس کی صحت پہ کوئی ذرا اثر نہیں پڑتا۔ حضرات گرامی آئیے، جب بحر روما کا واقعہ پیش آیا، مدینہ کے اندر ایک ہی کنواں تھا، ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، باقی کڑوے کھاری پانی ہے ان کا، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت کے اندر ہے، اور یہودی بڑا اور مزاج کا ہے، مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے اور مہنگے داموں مسلمانوں کو بیچتا ہے پانی۔ لوگوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائے، یہ پانی کا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے عثمان کو بلاؤ، میرے عثمان کو بلاؤ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں، میں پورے مدینے کے سارے کنویں نہ خرید کر آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، میں سارے کنویں خرید کر آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ کوئی غریب نہیں تھا عثمان غنی، یا ڈر کر نہیں قبول کیا ہوا تھا، رسول اللہ سے تعلق نہیں تھا۔ اللہ اکبر، آپ اس یہودی کے پاس گئے، یہودی کو جب علم ہوا نا کہ مسلمان خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، اس نے پتہ کیا چالاکی کی، اس نے کہا اس نے 80,000 دینار مانگ لیے۔ دینار کی قیمت پتہ کیا بنتی تھی اس وقت؟ سونے کا سکہ تھا 4.374 گرام سونا بنتا ہے ایک سکے کا، ایک سکے کا اب 10 گرام ہو تو 1 تولہ بنتا ہے، 10 گرام ہو نا 1 تولہ بنتا ہے، 1,20,000 30,000 کا 1 تولہ ہے 10 گرام۔ کم از کم اس کنویں کی قیمت آج کروڑوں کے اندر بنتی ہے، حساب لگایا جائے۔ $220 ایک دینار کی قیمت ہے، $220۔ آگے آپ اس کو ضرب دینا تو کروڑوں میں وہ پیسے بنتے ہیں اس کنویں کے۔ لوگوں نے کہا یہ اتنا مہنگا نہیں ہے، یہودی سے تو اتنا مہنگا کیوں کہتا ہے؟ اس نے وہ ویسے ہی ہے، کسی نے کہا میں نے اپنی ماں بیچنی ہے، لوگوں نے کہا بے وقوف ہو گیا، ماں کو بیچا جاتا ہے؟ اس نے کہا میں نے قیمت اتنی مانگ لینی ہے، کسی نے خریدنی ہی نہیں ہے، اس نے ایسے ہی کیا۔ حضرات گرامی جب سیدنا عثمان غنی گئے نا
آپ نے فرمایا یہودی تو نے 80,000 مانگا ہے، اگر 80 لاکھ بھی مانگتا نا، یہ میرے رسول کی خواہش ہے، میں عثمان اس کو بھی پورا کر دیتا، میں عثمان غنی اس کو بھی پورا کرتا، یہ تو 80,000 ہے۔ پہلے آدھا کنواں خریدا، ایک پیسے دیے، پھر مکمل کنواں جب خرید چکے نا، آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا یا رسول اللہ یہ عثمان کا تحفہ قبول فرما لیں، یہ عثمان غنی کا تحفہ قبول کریں۔ حضرات گرامی، میرے کریم آقا اتنے راضی ہوئے، اس روایت کے بھی آخری لفظ ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا اے اللہ میں عثمان غنی سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان غنی سے راضی ہو جا۔ اور دوسری جامع صغیر کی حدیث ہے، موجم کبیر کے اندر بھی ہے، موجم اوسط کے اندر بھی ہے، طبرانی کے اندر بھی ہے، اور کتب حدیث کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ تبوک کے موقع پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، آپ بھی بہت بڑے سخی تھے، بڑے مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ نے نا 4,000 درہم اور دینار لا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، عرض کیے یا رسول اللہ 4,000 گھر والوں کے لیے رکھایا ہوں، 4,000 آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ جو عبد الرحمن ابن عوف یہاں پہ لایا ہے، اللہ اس میں بھی برکت ڈال، جو گھر والوں کے لیے رکھا ہے اس میں بھی برکت ڈال دے۔ جب یہ بات کی نا، حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال چاہیے، تبوک کے لیے روانہ ہونا ہے۔ تبوک مکہ سے، مدینہ سے تقریباً 600 کلومیٹر بنتے ہیں، اتنا دور جا کر ہم نے جنگ کرنی ہے، اس کے لیے زادے راہ بھی چاہیے، سواریاں چاہیے، مال چاہیے۔ پہلے اعلان ہوتا ہے، سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور میں یا رسول اللہ 200 اونٹ میں آپ کے لیے بما ساز و سامان آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں۔ بما ساز و سامان کا مطلب یہ ہے اونٹ، ان پہ سوار، ان کے ساتھ جو معاملات ان کے ہوں گے، کھانے پینے کے، ان کے راستے کا زاد راہ، سارے کے سارے معاملات وہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ اعلان ہوا، آپ نے کہا یا رسول اللہ 400 بما ساز و سامان، 600، پھر کہا، فرمایا یا رسول اللہ میں 950 اونٹ آپ کی بارگاہ میں بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ 50 کا انصاف برابر ہو جائے 1000، 50 اور پیش کرتا ہوں۔ جب 1000 آپ نے بما ساز و سامان، بدر میں تو تھے نا 313 بندے، پھر عہد آیا 700 ہو گئے، عہد کے بعد جب خندق آیا اس وقت بھی تعداد بڑھ گئی، جب فتح مکہ ہوا 10,000، پھر جب تبوک کی طرف تشریف لے گئے تھے نا، اس وقت 2-4 ہزار 5,000 نہیں تھے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہے، اس وقت رسول اللہ کے ساتھ 40,000 سے لے کر 72,000 کے قریب صحابہ موجود تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ ان میں جو 3 حصے ہیں نا، 3 حصے صحابہ، سارے کے سارے ان کا زادے راہ سواریاں میں عثمان غنی پیش کرتا ہوں۔ وہ اتنا بڑا سخی، اس سخی ہونے کی وجہ سے آپ کا لقب پڑا غنی۔ غنی، عثمان غنی ذوالنورین۔ ذوالنورین تو سنا نا کہ آپ کو 2 بیٹیوں سے عقد ہوا، اور پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا رسول اپنی نفس، اپنی خواہش کے بات نہیں کرتا، بلکہ وہ بات جو اللہ سے حکم ملتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر رسول اللہ کی زبان حرکت نہیں کرتی۔ کیوں؟ قرآن مجید ہے، سورہ نجم کی پہلی آیات پڑھیں، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور میں لوگوں، میرا محبوب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک میں اسے وحی نہیں کرتا، جب تک میرا پیغام اسے آتا نہیں۔ میرے محبوب، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی ہر بات رسول اللہ کی لکھ لیتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم نے روک لیا، فرمایا فاروق اعظم نے کہا اے بندہ خدا ہر بات نہ لکھا کرو، رسول اللہ کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح کے اندر ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتی ہو،
جب یہ تھوڑا سا شور بڑھا نا، رسول اللہ نے پوچھا اے فاروق اعظم کیوں شور ہے، کیوں آپس کے اندر تم مکالمہ کر رہے ہو، باتوں کا تبادلہ کر رہے ہو؟ میں یا رسول اللہ میں یہ عرض کی کہ ہر بات نہ لکھا کرو۔ میرے کریم آقا نے قسم اٹھائی، فرمایا اے عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں محمد غصے میں ہوں، میں محمد خوشی میں ہوں، میں محمد اگر مزاح کے عالم میں ہوں، میں ہر حال میں اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہوں۔ میں رسول اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کلام کرتا، تم لکھ لیا کرو۔ حضرات گرامی یہ ہو کفیت تو میرے کریم آقا نے بول کے کہا تھا، ابن عساکر کے اندر موجود ہے، امام قرطبی نے بھی اسے نقل کیا، فرمایا میں نے جو 2 رشتے دیے ہیں نا عثمان غنی کو، میں نے نہیں دیے، میرے رب کا حکم تھا، میرے رب کا۔ ابن عساکر کو پڑھے، تاریخ اسلام کی کتابوں کو پڑھے، مطالعہ کرے اسلامک ہسٹری کا، فرمایا میں نے نہیں کیا، میرے رب نے حکم دیا۔ میرے محبوب ایک بیٹی رقیہ پہلے نکاح میں دے دی، اب دوسری بیٹی بھی عثمان غنی کو دے دو۔ آخری بات، وقت بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی ترمذی شریف، جامع ترمذی، کتاب کا نام ایک بار بول لیں، ترمذی شریف، حدیث اس کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا فلاں شخص ہے، فلاں علاقے کا رہنے والا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ آپ حکم دیتے ہیں اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو، کہ جو اللہ کے لیے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ادھر یہ حکم، ادھر یہ بندہ، آپ کہتے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اور کوئی وجہ نہیں، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ فرمایا جس کے سینے میں یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ حدیث سبق بن گئی، جس دل میں صحابہ کی نفرت ہو، جس دل کے اندر عثمان غنی کی نفرت ہو، اس بندے کے جنازے سے اللہ کا نبی بھی بچتا ہے، امت کو بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔